بسم اللہ الرحمن الرحیم من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ اللہ نے اسے کس چیز سے بنایا ہے؟ ایک نطفے سے بنایا، پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ آیت نمبر 18 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا حرف ہے من، یعنی سے۔ شیء یعنی کس۔ جب عربی زبان میں کہا جاتا ہے مثلا ای شیئن یعنی کون سی چیز یا کس چیز سے۔ شیئن چیز، خلقہ خلق کیا، خلق کیا، اور ہو یعنی اس کو۔ لفظ خلقہ قرآن کریم میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور اس کا دقیق معنی سمجھنا بھی اہمیت کا حامل ہے۔ تو توجہ فرمائیں گے، بنیادی حروف ہیں خا، لام اور قاف۔ خلق کرنے کا عام طور پر معنی کیا جاتا ہے کسی چیز کو بنانا، لیکن اس کا اصل اور دقیق معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا اندازہ لگانا، یعنی بنانے سے پہلے ہم کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس سے پہلے اندازہ کرتے ہیں کیا چیزیں ہماری مطلوبہ چیز میں ہونی چاہیے، کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے، زائد چیزوں کو دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے ذہن میں تصویر ہے اس چیز کی جسے ہم بنانا چاہتے ہیں، دقیقاً اس کا اندازہ لگا کر اس کا گویا کہ ناپ تول کرنے کے بعد پھر اس چیز کو ہم بناتے ہیں اور وجود میں لاتے ہیں۔ یہ ہے خلقت کا معنی۔ خلقت کا لفظ، خلقہ کا لفظ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم مٹی سے ایک پرندے کی ہیئت کو خلق کیا کرتے تھے۔ تو وہاں خلق سے کیا مراد ہے، اور جب اللہ کے لیے لفظ خلق استعمال ہو تو کیا فرق ہوتا ہے؟ جب لفظ خلقت، خلقہ، اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا۔ عدم یعنی کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں سے کچھ وجود میں لایا گیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثلا اس کائنات کو خلق کیا جبکہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہو اور اس چیز کی پھر شکل بدل کر اسے مختلف حالتوں سے گزار کر تو ایک چیز بنا دی جائے، نہ، کچھ بھی موجود نہیں تھا، اس کچھ نہیں سے کچھ بنا دینا، یہ خلق مخصوص ہے اس معنی میں فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے۔ لیکن جب غیر اللہ کے بارے میں لفظ خلق استعمال ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ مٹی پہلے سے موجود ہے، حضرت عیسیٰ اس کو پرندے کی شکل دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں پھونک مارتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے امر سے وہ سچ مچ کے پرندے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بس کچھ نہیں سے کچھ بنانا فقط اللہ سے مخصوص ہے، خلق کا یہ معنی، اور کچھ چیزیں موجود ہوں ان سے کچھ اور بنا دیا جائے یہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سائنسدان کچھ چیزوں کو لیتے ہیں، ان کے خواص، ان کی خاصیتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کو منظم طریقے سے جب جوڑتے ہیں تو ایک نئی چیز جو پہلے اس شکل میں وجود نہیں رکھتی تھی وہ ایک نئی شکل وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو کچھ بھی مثلا سائنسدان ایجاد کرتے ہیں وہ کا خام مال، جسے را میٹیریل کہتے ہیں، وہ پہلے سے اسی کائنات میں موجود تھا، اور ان تمام چیزوں کی صفات ہیں
وہ بھی ان چیزوں میں موجود تھی، کیونکہ تمام چیزوں میں، تمام ایلیمنٹس میں، عناصر میں ان کی خصوصیات کو رکھنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے کہاں سے لی؟ کہیں سے نہیں لی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسے مخلوقات کی طرح پہلے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پہلے کوئی چیز ہو تو اس چیز سے وہ اس نئی چیز کو بنائے، یا یہ کہ کسی دوسرے بنانے والے کے تجربے سے استفادہ کر کے پھر اس کی نقل کر کے کوئی چیز بنائے، بلکہ وہ پہلی دفعہ خلق کرنے والا ہے اور عدم سے کائنات کو وجود میں لانے والا ہے۔ بس ایک مرتبہ پھر آپ توجہ فرمائیں، خلق کے معنی خلاصتاً عرض کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے نتیجے میں خلق کا معنی ہوگا کسی چیز کا اندازہ لگانا، اس کے اندر سے زائد چیزوں کو جو مطلوب نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو دور کرنا، اور پھر وہ جو ہم نے اندازہ لگایا ہے اور جو ہم نے پیمانہ معین کیا ہے اس کے مطابق اس طرح اس چیز کو بنانا کہ اس کا تناسب، اس کے اعضاء کا، اس کے اجزاء کا آپس میں تناسب اور توازن وہ برقرار رہے اور ایک ہموار شکل میں وہ چیز وجود میں آ جائے۔ آیت نمبر 18 کے ترجمے کی ہم تکرار کرتے ہیں۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے، یعنی اللہ نے اسے، یعنی انسان کو اللہ نے اسے کس چیز سے بنایا ہے۔ یعنی یہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے حقائق کا، اس کے پیغام کا انکار کرنے پر تلا ہے، اور اس کی اتنی زیادہ نعمتیں دیکھنے اور استفادہ کرنے کے باوجود ہٹ دھرمی پہ تلا ہے، اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت اور اپنی ابتدا کو تو دیکھے، کس چیز پر ناز کرتا ہے، کس چیز پر اتراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کس چیز سے خلق کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔